رمضان اور قرآن یہ دونوں میں جوڑ ہے. اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تھا. رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے. رمضان کو فضیلت حاصل ہے قرآن کی وجہ سے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. شب قدر کو جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم جانتے ہیں. شب قدر کو فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے. تو اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہونا چاہیے. حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھرانے کے حالات لکھے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے گھر کی ساری ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے روزانہ 16 سے 17 پارے تلاوت کرتی ہیں. ہم لوگوں نے ماہ رمضان المبارک کو سونے کا مہینہ بنا دیا. اب سحری میں اٹھ کر 4 نوالے کھا کے جو فجر پڑے ہیں تو اتنا بڑا احسان ہم نے کر دیا کہ کوئی 10 بجے تک، کوئی 11 بجے تک، کوئی ظہر تک سو رہا ہے. یہ رمضان ہے. ہم لوگ ظہر پڑھ لیے پھر اس کے بعد شام کے کھانے کی تیاری شروع. کیا لانا ہے، کیا پکانا ہے، یہ ہماری مشغولیت ہو گئی. قرآن کب پڑھیں گے ہم لوگ؟ ان مرحومین کو یاد کیجئے جو کبھی تمہیں گود میں اٹھا کر پالا تھا. اس ماں کو یاد کیجئے جس نے آپ کو دودھ پلا کر بڑا کیا تھا. اس باپ کو یاد کیجئے جس نے اپنی زندگی کی ساری کمائی آپ پر لگا دی تھی. محنت خود کرتا تھا، کمائی لا کر آپ کو کھلاتا. نہ سو کر آپ کو سلانے والی، نہ کھا کر آپ کو کھلانے والی، نہ پہن کر خود آپ کو پہنانے والی، رات بھر جاگ کر ہم کو سلانے والی وہ ماں اگر زندہ ہے تو وہ اولاد خوش نصیب ہے. لیکن اگر گزر گئی ہو، کیا اس ماں کا، اس باپ کا یہ حق بھی نہیں بنتا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں؟ یہ بھی حق نہیں بنتا. تو پھر اپنی اولاد سے بھی امید مت رکھیے کہ کل تمہارے میرے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری اولاد دیکھ ہی نہیں رہی ہے کہ ہمارا باپ دادا اور دادی کے لیے کیا کر رہا ہے. ہم اولاد کو بتا کہاں رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور بار بار اپنی اولاد کے سامنے تذکرہ ہوتا اس کا. الحمدللہ آج یہ قرآن مکمل ہو گیا، میں نے اپنے ماں باپ کو بخش دیا. یہ دوسرا مکمل ہو گیا، میں نے اپنے ماں باپ کو بخش دیا. کیا ان ماں باپ کا اتنا بھی حق ہم لوگوں پر نہیں ہے؟
خطرے خطرے پر جس کا احسان ہے، جسم کی بوٹی بوٹی پر جس کا احسان ہے، ماں باپ کا یہ بھی حق نہیں بنتا۔